اور بات کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پرسوں حضور نے بات چیت پروگرام میں ذکر کیا کہ سلامتی کی دعا پہ مولوی بڑا تیش کھاتے ہیں، حالانکہ اس کا جواز تو کوئی نہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس قسم کی دل آزاریوں کو اگر دل آزاری تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا اسلام میں اس کی بھی کوئی سزا ہے یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا تو یہی جواب ہے۔ اسلام تو بہت عظیم مذہب ہے، بہت بڑے حوصلے کا مذہب ہے، اس کی تو پسند کو بھی کسی عام انسان کو تصور نہیں پہنچ سکتا۔ اب سلام کا آپ نے ذکر کیا ہے، مجھے اس سے سلام کے موضوع پر ایک حدیث یاد آئی ہے جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کے بیان نہیں، اس کے الفاظ تو یاد نہیں، لیکن مضمون بالکل پختگی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک وفد، راحت کا لفظ استعمال ہوا ہے، قبیلہ یا وفد، وہاں حضور کی خدمت میں بظاہر ادب کے ساتھ ملنے کے لیے حاضر ہوا، لیکن ان کے لیڈر نے جو آپ کو مخاطب کیا وہ یہ الفاظ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، السلام علیکہ۔ یہ السلام علیکہ سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اور سننے والے کو دھوکہ ہو سکتا ہے کہ سلام کہا گیا ہے، حالانکہ سام کا مطلب ہے ہلاکت۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت غصہ آیا، آپ نے جواباً بلند آواز سے کہا کہ تم پر سام اور لعنت۔ اس پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفق رفق، نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو۔ اس طرح جو قوموں کے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سلوک نہیں کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں فرمایا ہاں میں نے سنا تھا، لیکن میں نے یہ کہا تھا علیکم السلام یا علیک السلام، یہ لفظ مجھے یاد نہیں، علیکم یا مراد یہ ہے کہ تجھ پر یا تم پر سام ہو۔ میں نے جواب دے دیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس میں فرق ہے، ایک روایت میں ہے کسی حدیث میں وعلیکم السلام کہا تھا، مگر میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہ تم پر ہلاکت ہو کہا اور تم پر، اور کا تو مطلب ہے کہ اپنے اوپر نعوذ باللہ من ذالک قبول کر لی۔ تو وہ جو روایت ہے جس میں صرف علیکم السلام ہے وہ بہت زیادہ قرین قبولیت کے لائق ہے ہی وہی بات۔ آپ نے وا نہیں فرمایا بلکہ علیکم السلام یا علیک السلام۔ تو اب اس میں کئی سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نعوذ باللہ من ذالک آپ پر ہلاکت بھیجی گئی، اور یہ واقعہ مکے کا نہیں مدینے کا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شہر پر غلبہ نصیب ہو چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متفقہ لیڈر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ مدینے کے چارٹر میں یہ بات کھول دی گئی تھی کہ ہر معاملے میں حضرت محمد رسول اللہ نہ کہا گیا ہو، مگر محمد کا جو فیصلہ ہے وہی آخری ہوگا، اسی کے ذریعے فیصلے طے ہوں گے۔ اس وقت بھی جبکہ غلبہ نصیب ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ سزا مقرر فرمائیں کہ تم نے نبیوں کے سردار پر ہلاکت بھیج کر اپنے اوپر ہلاکت ڈالی ہے اور اس کی سزا میں تمہیں قتل کیا جائے گا یا کسی اور عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اس کی بجائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائز بات کہی ہے، کوئی دل آزار بات نہیں تھی، ان کا جواب دیا ہے، لیکن جواب کی طرز میں شدت تھی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھیں کتنا پاک دل ہے، کتنا عظیم دل ہے کہ ان کی اس بات کو پسند نہیں فرما رہا ہے، کہتے نرمی سے کام لو، نرمی سے کام لو۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں جن کے ہم غلام ہیں، یہ ملا کس کے غلام ہیں؟ ان سے پوچھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو انہوں نے کہاں سے یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ کوئی سامنا کہے، السلام کہے تو پھر بھی اس پر لانتیں ڈالو،
اور اس کو گلیوں میں گھسیٹو اور اس کو سزائیں دلواؤ. آپ کے اس بات کہنے پر مجھے واقعہ یاد آ گیا جو بیان ہی اسی طرح ہمارے وہاں کی عدالتی پولیس کی کارروائی میں درج شدہ ہے، اور وہ غالباً ہزارے کسی شہر کا واقعہ ہے. وہاں ہمارے چند احمدیوں کو اس بات پر سزا دی گئی کہ ان میں سے ایک نے راہ چلتے کسی مولوی صاحب کو السلام علیکم کہہ دیا. ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا. اس غریب کو مارتے کوٹتے گھسیٹتے ہوئے عدالت میں لے کے گئے، تھانے میں لے کے گئے، اور تھانے دار ایسا ظالم تھا کہ اس نے ان کو ٹوائلٹ میں گندی جگہ میں بند کیا. حوالات کی بجائے، حوالات بھی گندے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں، لیکن ساری رات اس خبیث بدبودار جگہ میں ان کو بند رکھا. یہ سزا ہے کہ تم نے السلام علیکم کیوں کہا. یہ دین کس کا ہے؟ قرآن اور محمد رسول اللہ کا دین تو نہیں. پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کن کوڑوں میں پل کے انہوں نے دین سیکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن اور حدیث کا تو نام لیتے ہوئے ان کو شرم آنی چاہیے. اس کے وہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے تھانے دار کا، ایک یہ بھی تھا، لیکن ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، بیوقوف اور سمجھدار بھی، بڑے بڑے دیانتدار بھی ہیں پاکستان میں، تھانے داروں میں بھی اور پٹواریوں میں بھی. جو لوگ ایسی جگہ پر ہوں جو رشوت کے مقامات ہوں اور وہاں بچتے ہوں، ان کے خدا کے ہاں بڑے مقامات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قوم میں شرافت کو بھی بڑھائے اور شرافت میں جرات بھی پیدا کرے. یہ دو ضروری باتیں ہیں جو قوم کو بچانے کے لیے لازم ہیں. بہرحال ایک تھانے دار کا میں نے ذکر کیا جس نے یہ ظلم کیا. ایک اور کا سن لیجئے قصہ. یہ اسلام آباد کی بات ہے. وہاں ہمارے ایک بیچارے احمدی کو اس بات پر پکڑ دھکڑ کے تھانے لے گئے کہ اس نے السلام علیکم کہا تھا مولوی صاحب کو. بڑے تیش میں تھے مولوی صاحب، ایسی سخت میری دلداری ہوئی ہے. تھانے دار سب عقل والے تھے. انہوں نے کہا تمہیں ہو کیا گیا، پاگل ہو گئے ہو، سلام کہا ہے تمہیں اور کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہو یا نہ ہو میں نے مقدمہ ضرور درج کروانا ہے. آپ کو اس سے کیا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اور ملک کا قانون کہتا ہے کہ ایسے شخص کو جو اسلامی اصلاح استعمال کرے اور احمدی ہو اس کو کڑی سزا دی جائے گی. تھانے دار بھی بڑا پکا تھا. وہ مولویوں سے، سیاستدان تو ڈر جاتے ہیں، تھانے دار کم ڈرتے ہیں. مرضی ہو تو ڈر جائیں، ان کی الگ بات ہے، ورنہ وہ تھانے دار تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے. بہت انہوں نے زور ڈالا، بڑی بحث ہوئی. تھانے دار صاحب نے کہا سوال ہی نہیں پیدا تو میں یہ مقدمہ درج نہیں کروں گا. اور اس کے بعد احمدی کو مخاطب کر کے کہا کہ اب میری تم بات سن لو، آج تو جو ہو گئی ہو گئی، میں نے نہیں درج کیا، لیکن آئندہ اگر کبھی تم نے کسی مولوی کو السلام علیکم کہا تو میں ضرور تمہیں جیل میں ڈالوں گا. لعنت کیوں نہیں ڈالتے؟ پاکستان کے خلاف، کے قانون کے خلاف نہیں ہے. گلی گلی میں لوگ لعنتیں ڈالتے ہیں. تمہیں اور کیا چاہیے؟ لعنت پھینکا کرو. پھر میرے پاس آئے، میں ہرگز مقدمہ درج نہیں کروں گا کیونکہ ملک میں یہ ہو رہا ہے. لیکن السلام علیکم نہیں کہنا. یہ ان کے ایک احتجاج کا طریق تھا. کوئی احمدی ہرگز کسی پہ لعنت نہیں ڈالتا. ایک اور بھی اس حدیث نبوی سے جو میں نے پڑھی تھی، ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گئی کہ السلام علیکم کہنا مسلمانوں کا شعار صرف مسلمانوں کا شعار ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ کفار، یہودی، مشرکین بھی مسلمانوں کی دیکھا دیکھی جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو السلام علیکم کہا کرتے تھے. اگر یہ رواج نہ ہوتا تو ایسی روایتیں کہاں سے ہمیں ملتی. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار تو درکنار، جب سام بھی کہا گیا اس وقت بھی بخشش کی تعلیم دی، رفق اور رحمت کی تعلیم فرمائی. تو اس لیے یہ جو مسئلہ نیا کھڑا کر لیا گیا ہے کہ یہ ہمارا پیٹنٹ ہے. السلام علیکم بھی پیٹنٹ بنایا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر اچھی چیز غیروں سے گویا کہ چھین لی گئی ہے، خود استعمال نہیں کرتے. پھر تم ہی احمدیوں کو السلام علیکم کہہ دیا کرو. جب غیر اپنے غیر مذاہب والوں کو کہہ دیتے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اسلام کا اچھا نمونہ دکھاؤ. مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ جو نمونے تم نے پکڑے ہیں یہ اسلام کے ہیں ہی نہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
صرف ایک ضد اور دشمنی ہے، غصہ ہے. اور غصے کی وجہ میں آپ کو بتا دوں ہے کیا. یہ جو اس قدر احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک خاص راز ہے. وجہ یہ ہے کہ مولویوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ احمدیوں کو غیر مسلم، لعنتی اور ہر قسم کی گندی گالیاں دیتے ہوئے عوام الناس پہ ظاہر کریں کہ ان کا دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، اسلام کے ساتھ یہ وابستہ نہیں ہے، کوئی اور دین بنا بیٹھے ہیں. بہت زور لگایا، بڑے بڑے مناظرے ہوئے، لیکن احمدیت کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکے. احمدی پھیلتے ہی چلے گئے. وہ جو ایک تھا وہ 100 سال میں کروڑ ہو گیا، کوئی معمولی بات تو نہیں. یہ تکلیف تھی. چنانچہ انہوں نے آخری فیصلہ یہی کیا کہ ہمارے دلائل سے تو یہ پھیلنے سے رکتے نہیں ہیں. عاجز آ گئے ہم. 100 سال ہم نے مباحثے کیے، گالیاں دی، ان کے خلاف گند پھیلایا، اور پھر بھی یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ان کو قانون روکے تو روکے، اور قانون یہ اعلان کرے کہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، پھر لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، قانون کہہ چکا ہے کہ نہیں تعلق. یہ چال تھی جس کے ذریعے احمدیت کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. اور وہ قانون پاس ہوا، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، پھر بھی نہیں رکے، پھر بھی پھیلتے چلے گئے. تو جو 74 کا فیصلہ تھا، 10 سال اس کو پھیلنے، پھولنے، پھلنے، پنپنے کا موقع دیا گیا، لیکن احمدیت کی طرف پہلے سے زیادہ توجہ ہو گئی. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جلسہ سالانہ پر میں نگر خانے میں جو کام کیا کرتا تھا، تو 74 کے جلسے کی بات ہے، 75 کی. ایک مزدوروں کا لیڈر جو ایک گروہ لے کے آیا تھا مزدوروں کا، آٹا گوندنے پر ان کی ڈیوٹی تھی. وہ ایک دفعہ کھڑا ہوا سب کے سامنے، اس نے کہا میں نے ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کریں. کہتے بات یہ ہے کہ میں آج اپنے احمدی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. عام معمولی تعلیم کا آدمی، میں حیران رہ گیا. میں نے کہا تمہیں سوجی کیا خیال آیا ہے؟ اس نے کہا مجھے خیال یہ آیا ہے کہ جو آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، یہ اس فیصلے نے مجھے بڑی دیر متذبذب رکھا ہے، متردد رکھا ہے، اور میں دیر سے سوچ رہا ہوں کہ اچانک خیال نہیں آیا. میں نے کہا اس فیصلے سے، یہ تو ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے، تم اس کے نتیجے میں احمدی ہونے کا کیوں اعلان کر رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے مولوی سٹیجوں پر چڑھ کر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت جب متفرق ہو جائے گی، فرقوں میں بٹ جائے گی، تو 72 فرقے ایک طرف ہوں گے اور ایک جماعت ایک طرف ہوگی. اور جو 72 فرقے ہیں ان کے متعلق فرمایا ہے، اس نے کلہم فی النار کی بجائے یہ کہا کہ وہ جہنمی ہیں. اور اس لیے میں بہت پریشان رہا ہوں اس عرصے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 72 کو نادرست قرار دے رہے ہیں اور ایک جماعت کو سچا کہہ رہے ہیں اس کے مقابل پر. اور پاکستان کے علماء اور ان کے سیاستدانوں نے اور سب قوم نے گویا مل کر اپنی اسمبلی میں ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے. اور محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ 72 جھوٹے ہیں اور ایک سچا ہے. تو میں بہت پریشان کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں. ساری قوم کے دانشور علماء ایک طرف ہیں اور بیک آواز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دائرہ اسلام سے باہر اور ہم 72 کی تھیلی میں، اور ہم مسلمان اور یہ غیر مسلم. اور مجھے مولویوں کی بتائی ہوئی محمد رسول اللہ کی یہ آواز آتی ہے کہ نہیں، 72 جھوٹے سچے نہیں ہیں، ایک سچا ہوگا، 72 جھوٹے ہوں گے. کہتے ہیں آخر میری برداشت سے بات باہر نکل گئی. میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ٹوکتا رہا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں چاہیے کہ اب تم ایک میں شامل ہو جاؤ. بس میں اس ایک جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. یہ اس نے بھری مجلس میں اپنے سب مزدوروں میں کھڑے ہو کے اعلان کیا. بڑا نقطہ، گہرا نقطہ ہے جس کی اس کو سمجھ آئی، اور اس کو پھر میں نے آئندہ بھی ہمیشہ مجالس میں بیان کیا ہے کہ آن حضور کا فیصلہ بڑا واضح اور قطعی ہے.
72 کے خلاف اور 1 کے حق میں. وہ فیصلہ بغاوت ہے اس ایک فیصلے کے خلاف. محمد رسول اللہ 72 کو غلط اور 1 کو سچا قرار دے رہے ہیں، اور اس پاکستان کی اسمبلی بیک آواز 72 کو سچا اور 1 کو جھوٹا قرار دے رہی ہے. اب قوم کی مرضی ہے، جس کو چاہے اختیار کر لے، محمد رسول اللہ کی بات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کرے یا اس اسمبلی والوں کی. تو ان کے جب دن برے آئیں تو ہر بات الٹ ہو جاتی ہے. جب قوم کے دن برے آئیں تو یہ مصیبتیں پڑتی ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اس کے باوجود مولویوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ احمدیت سے لوگ باز آ جائیں، پھر بھی داخل ہونے لگے، اور بعض علاقوں میں تو اس کے نتیجے میں زیادہ تیز رفتاری سے لوگ احمدی ہونے لگے. مجھے یاد ہے جلسے کے دنوں میں اور بعد میں بھی، میں 2 سال 74 کے بعد 12 سال 10 سال رہا ہوں پاکستان میں، اور مجالس میں شریک ہوتا تھا. جوق در جوق لوگ آتے تھے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ اچانک ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ اب تو یہ فیصلہ نہیں ہے کہ 72 میں سے یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے یا وہ سچا ہے. اتنے بڑے جھمیلے میں کون پڑ سکتا ہے؟ اب تو ہمارے لیے 2 ٹوک فیصلہ ہے، یہ ہیں کہ وہ ہیں. 2 حصوں میں بٹ گئے ہیں. 72 مل کے اپنے اختلافات کے باوجود اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم جو عقیدہ بھی رکھتے ہیں اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں. ان میں شیعہ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مان بعد خلافت غاصبوں کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ امیر المنافقین تھے. اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یہ کہے وہ اس پر خدا کی لعنت، وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ سپاہ صحابہ کا جو قصہ چلا ہوا ہے آج کل، اسی رد عمل میں ہے نا، اس عقیدے کے خلاف کہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت صدیق یہ سارے امیر المنافقین تھے، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خلیفہ تھے اور بلا فصل خلیفہ تھے. اس پہ جو جھگڑے چلے ہیں میں ان کی طرف نہیں جاتا. ساری لمبی عمر گزر گئی ہے، امت کے 1300 سال یہ جھگڑے چلتے چلے آئے. سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود اب یہ دونوں اس فیصلے کی روح سے سچے مسلمان بن گئے، 72 کے اندر آ گئے ہیں. ان کو یہ پاکستان اسمبلی کا تحفظ حاصل ہو گیا ہے کہ تم بے شک یہ عقیدہ رکھو اور سچوں پر تبرہ کرنے کا عقیدہ بھی رکھ لو، تبھی تمہارے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری طرف بریلویوں اور وہابیوں کا جھگڑا ہے. ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بریلوی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ نور مانتے ہیں، بلکہ یہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب تھے. آپ کو غیب کے علم میں گویا خدا کے برابر نہیں تو اس سے ملتا جلتا درجہ حاصل تھا. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ان معنوں میں زندہ ہیں کہ جب آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی مجلس میں وہاں سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. تبھی میلاد کی مجالس میں عوام الناس دیکھا دیکھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. اب اس کی تفاصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ موقع ہے. یہ گستاخی ہے. اگر کوئی گستاخی رسول ہے تو یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کی آواز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ اللہ کے حضور ہیں. وہ اس ملأ اعلیٰ میں ہیں جس تک عامت الناس کیا بڑے سے بڑے عالم کا بھی تصور نہیں پہنچتا. اور یہاں یہ حال ہے کہ ذکر کرو اور حضور حاضر. بہرحال یہ جھگڑے چلتے رہے، ایک دوسرے کو پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، یہاں تک سخت فتوے دیے گئے کہ اب وہ فتوے پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، سنتے ہوئے بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی. میں تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کے خلاف کافر بلکہ اکفر کے لفظ استعمال کیے گئے.
ان کا کفر یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں سے بھی بڑھ کر کفر ہے، یہ لفظ استعمال کیے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے اس پر بھی یہی فتویٰ ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ان کی بیوی بچے ان پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایسے کافر کو خدا کی طرف سے شادی کا کوئی حق نہیں ہے. اگر جانور سے بھی کریں، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک ان کی عقل پہنچی ہے کہ اگر جانور سے بھی کریں اور اولاد ہو جائے تو وہ بھی ناجائز اولاد کہلائے گی، ان کا کوئی ورثہ نہیں. یہ سارے جھگڑے اپنی امت کے یہ لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں. اب امت کو تو نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے آپس کے جھگڑے لوگوں سے چھپائے رکھے ہیں، اور صرف جماعت احمدیہ سے اختلاف کو اپنی طرف سے غلط معنی پہنا کر بڑھا کر بتاتے رہے. جو کچھ ہوا گزر گیا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کی روح سے صرف مسلمان وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار کرے اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا سمجھے. اس کے علاوہ وہ 72 فرقے جو چاہیں عقیدہ آپس میں رکھیں، ہر عقیدہ مسلمان ہے. اس دن ایک قسم کی وحدت امت کو نصیب ہوئی ہے، مگر کیسی وحدت؟ وہ وحدت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ سمجھو، نور سمجھو، عالم الغیب سمجھو، تب بھی تم سچے ہو. اور اگر تم ایسا سمجھنے والوں کو جھوٹا اور کافر سمجھو تب بھی تم سچے ہو. جو اس عقیدے کے ساتھ اتفاق نہ کرے اور ان عقیدے والوں کو کافر کہتا رہا ہو، وہ بھی سچا مسلمان ہے، اور جو ان پر لعنت ڈالتا ہو وہ بھی سچا مسلمان ہے. ہر عقیدے کو تحفظ حاصل ہو گیا ہے، اور یہ اپنے شادیانے بجا رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب مسلمان اور ایک یہ کافر. مگر اس اختلاف کی تاریخ کو کہاں لے جاؤ گے؟ ہماری آوازیں بند کر دیں، ہمارے گلے گھونٹ دیے گئے، مگر انسانی ضمیر کی آواز تو تم کبھی بند نہیں کر سکتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں مسلمان کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے، یہ باتیں سوچ رہا ہے. اگر پاکستان میں بنیادی طور پر شرافت کو غلبہ نہ ہوتا تو اب تک احمدیوں کو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے. میں یہ بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، بعض دفعہ احمدی بعض غلطی کرتے ہیں اور چھوٹے ظلموں اور کے نتائج میں اور تکلیفوں کے نتائج میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں بد دعا کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، آپ کی طرف منسوب ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو شدید تکلیفیں پہنچائیں، سر تا پا لہو لہان کر دیا، زخموں سے چور کر دیا، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو احمدی کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو یہ ہیں کیا. ان کو کیا پتہ ہمارے دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت موزن ہے، کیسا عشق ہے. آپ ہی کی محبت میں تو ہم ساری دنیا میں اپنے جان، مال، عزتیں سب کچھ لٹاتے پھر رہے ہیں. تو لا علمی کے مارے ہوئے بیچاروں کو ان کو بد دعائیں دینا یہ محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے کی شان کے خلاف ہے. شایان شان نہیں ہے کہ حضور کی طرف منسوب ہو کوئی اور پھر اتنی بے صبری دکھائے. بس آپ کو میری یہی تعلیم ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ یہ کر گزریں، صبر سے کام لیں، دعا کریں ان کے لیے، اور دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. اور اگر مولوی غالب رہا اور اس طرح غالب رہا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ اسوہ رسول کو چھوڑ کر رسول کے دشمنوں کا اسوہ اپنا لیا اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں وہ کچھ کیا جو قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء کے مخالف کرتے رہے ہیں، انبیاء نے نہیں کیا. اگر یہ ایسا کرتے رہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہماری دعاؤں کے باوجود بھی اس قوم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ مشکل یہی ہے جو بات میں نے آغاز میں کہی تھی، شرافت ہے، دبی ہوئی ہے، اس میں جرأت نہیں ہے۔ اگر دیر تک ایسا ہی ہوتا رہے کہ شرافت میں جرأت نہ ہو، شرافت کی زبان گنگ ہو جائے اور ظلم کی زبان تیزی سے چلنے لگے، تو پھر ساری قوم اس جرم میں ایک طرح شریک ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ضمیر بیدار کرے، ان کی شرافت کو آواز بخشے۔ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے میں یہ آثار دیکھ رہا ہوں، بلکہ شاید سال بھر سے، پاکستان کے بعض صحافی اللہ کے فضل کے ساتھ حق کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الزام سچے بھی ہوں تب بھی یہ طریق غیر مومنانہ ہے جو احمدیوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے۔ اتنی سی شرافت بیدار ضرور ہوئی ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ ہم ہیں کون۔ ہم اسلام کے عاشق، محمد رسول اللہ کے عاشق، آپ کے غلاموں کے عاشق، ہم وہ ہیں، اس کی بیعت کی ہے جس کی آواز یہ ہے کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرض کرتے ہیں میری جان، میرا دل فدائے جمال محمد، محمد کے جمال پر قربان ہو۔ خاکم نثار کوچے آل محمد است، محمد کے آل کے کوچے میں میری خاک اڑ جائے، ایسا عاشق ہوں میں۔ ای چشمہ رواں، اس سے پہلے وہ دوسرا شعر ہے، نور محمد است، کیا ہے وہ مصرع؟ ای آب منز آب زلال محمد است۔ وہ بات کی ہے۔ خیر، دوسرا مصرع اس کا، جو پہلا مصرع میرے ذہن سے ابھی اتر گیا ہے، ویسے مجھے یاد تھا، ای آب من آب زلال محمد است، یہ پانی جو میری طرف سے خیر کا پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے میٹھے پانی میں سے کچھ ہے۔ کیا ہے؟ اس کا جواب اگلے شعر میں ہے، این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم، یا قطرے ز بحر کمال محمد است، کہ یہ جو فیض کا جاری چشمہ بہتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے فیض کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، یہ مجھے نسبت ہے۔ آپ کے فیض کے سمندر کا ایک قطرہ میری ذات میں داخل ہو کر مجھے فیض کا ایک چشمہ رواں بنا گیا ہے، ایک جاری چشمہ بنا گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام کوئی دنیا کا شریف النفس انسان پڑھے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہر اختلاف کے باوجود بھی اس شخص کو پورے لفظوں سے یاد کرے۔ جو محبوب کی تعریف میں اس طرح رطب اللسان ہو، وہ اچھا لگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں جن کو یہ مسلمانوں کی جاگیر بنا بیٹھے ہیں، یہ غیروں کی زبان سے بھی اچھی لگا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر ایک جگہ ٹھہرے تو ایک مشرک نے اذان سیکھ لی، صحابہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے اس کی اذان کی آواز سنی، حالانکہ وہ مشرک تھا۔ مشرک سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، اگر سچی محبت ہو تو اس محبوب کی جس سے محبت ہو اس کی تعریف سن کے دل میں لطف آتا ہے، یعنی دل حظ اٹھاتا ہے، انسان کو لطف آتا ہے، اور پیارے کی تعریف سن کو غصہ نہیں آتا، سوائے اس کے کہ یہ خطرہ ہو کہ دوسرے محبت کرنے والے اپنے محبوب کو مجھ سے چھین نہ لیں کہیں، یہ خطرہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ ہے،
اگر یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سمجھتے ہیں تو یہ خطرہ کیسے لاکھ ہو گیا کہ ہمارے سلام اور درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں گے. اگر ان کی بات سچی ہے تو یہ اس خطرے کا تو سوال ہی کوئی نہیں. یہ تو ویسی انسانی فطرت کی بات ہے جیسے غالب نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ سب رقیبوں سے ہیں ناخوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کے نہ ہو گئیں یعنی وہ عورتیں جو زنان مصر کہلاتی ہیں. مطلب یہ ہے سب رقیبوں سے ہیں ناخوش. رقیبوں سے سب ناخوش ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ محبوب ہمیں چھوڑ کر رقیب کا نہ ہو جائے. اس فلسفے کو غالب نے کیسے پیارے انداز میں بیان کیا. کہتا ہے کہ وہ زنان مصر بھی تو زلیخا کی رقیبیں تھیں، رقیب ہونے کے باوجود وہ ان سے ناخوش نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہ کنا تھا، وہ چاند تھا جس کی سب دنیا تعریف کرے تب بھی وہ سب کا رہتا ہے، اور یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق میں یہ مضمون یوں بنے گا کہ وہ کسی کا بھی نہیں بن سکا، ان میں سے کسی کا نہیں تھا. وہ تو آسمان کا چاند تھا، یہ زمین کی عورتیں تھیں. ان کی تعریف سے اس کو خطرہ کوئی نہیں تھا. زلیخا کو وہ جانتی تھی کہ یہ عصمت کا شہزادہ ہے، میرے دام فریب میں نہیں آیا تو ان کے دام فریب میں کہاں سے آ جائے گا. بس جب وہ ان سے تعریف سنتی تھی تو اس کا دل خوش ہوتا تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سینکڑوں یوسفوں سے بڑھ کر حسین تھے. آپ تو آسمان کے سورج تھے، سراج منیرہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس سورج سے پیار میں تمہیں کیا رقابت ہے، کیا رقابت کی تکلیف ہے؟ یہ تو سب دنیا کے لیے محبوب بن کر چمکا ہے. یہ تو کل عالم کا اور کل عالم کا سورج اور کل عالم کو روشنی دینے والا، کل عالم کی جان کا سہارا ہے. کیونکہ سراج منیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج جیسے زمین کو سورج ہر قسم کی توانائی دیتا ہے، ہر قسم کی طاقت بخشتا ہے، اسی کے سہارے روشنی ملتی ہے، اسی کے سہارے انسان کو زندگی قائم رکھنے کے لیے ہر طاقت عطا ہوتی ہے. یہ گہرا مضمون ہے اس آیت میں، اس لیے یہاں رقابت کا کوئی سوال نہیں. سورج کی ساری دنیا تعریف کرے، کوئی رقابت پیدا نہیں ہوگی. چاند کے منہ پہ بھی تھوکو گے تو تمہارے اوپر تھوک پڑے گا. بس نہ اس کی برائی سے کوئی انسان کچھ بگاڑ سکتا ہے کسی کا، نہ اس کی تعریف سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. اور سورج کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ بہت گہری اور بڑی عظیم الشان تمثیل ہے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری جتنی غذا ہے، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں یا جن پر جانوروں کی بسر اوقات ہے، وہ تمام تر سورج کی مرہون منت ہے. یہ جتنے بھی سبزی ہے جس سے ہمارا جانوروں کی غذا کا نظام جاری ساری ہے، یہ تمام سبزی سورج کی گرمی سے نہیں، سورج کی روشنی سے نصیب ہوتی ہے. سبز پتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ رکھا ہے جو روشنی سے طاقت لے کر، یعنی گرمی سے نہیں بلکہ روشنی کی توانائی سے طاقت لے کر عام دنیا کے ایسے مادوں کو جس سے زندگی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، ان کو ایسے کیمیائی مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں پتے سورج کی مدد سے کہ وہ غذا بن جاتے ہیں. پھر وہ غذا پتوں ہی سے پھلوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور پھلوں میں پھر کئی مراحل سے گزر کر مختلف رنگ، مختلف مزے، مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. پھر یہی وہ سورج کی روشنی ہے جو دانے بناتی ہے، جو جانوروں کے لیے چارے بناتی ہے، جو جنگل میں چرنے والے ہرنوں کے لیے گھاس بناتی ہے، اور ساری زندگی جو کائنات میں جاری و ساری ہے وہ سورج کی روشنی کی محتاج ہے. سمندر میں بھی سورج کی روشنی کا فیض ہے جس سے جان بنی ہوئی ہے، زندگیاں وہاں قائم و دائم ہیں.
تو یہ مراد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج ہونے سے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تمام تر انحصار اب اس سورج سے وابستہ ہو گیا ہے، اور اس کے نور سے تم فیض پاؤ گے اور تمہاری تمام تر روحانی ضرورتیں اسی سے پوری ہوں گی۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں ایک اور رنگ میں بیان فرمایا کہ تمہاری تمام تر روحانی ضروریات اس وجود سے پوری ہوں گی۔ اس کو ایک اور تمثیل میں یوں بیان فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران اب کی خدمت میں معراج کے دوران 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا اور پانی کا بھی رد کر دیا اور شراب کا بھی رد کر دیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری صحیح مگر مکمل غذا نہیں۔ چند دن چند ہفتے آپ پانی پہ زندہ رہ سکتے ہیں مگر آپ کی سب ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا۔ اس میں توانائی نہیں۔ شراب میں ایک قسم کی مصنوعی توانائی ہے۔ ایک انسان جو شرابی قوم سے تعلق رکھتا ہو، بعض دفعہ اس کے جذبہ غیرت کو بڑھانے کے لیے، اس میں لڑنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے شراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سکھوں کی تاریخ سے ثابت ہے کہ سکھ فوجیں شراب پی کر لڑنے جایا کرتی تھیں۔ اس سے ایک وقتی طور پر عارضی اور مصنوعی طاقت نصیب ہو جاتی ہے، مگر وہ طاقت خود اپنے ہی خون کی طاقت ہے جسے انسان چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اس بلی کی طرح جو ریتی کو چاٹ رہی تھی اور اپنے خون کو خود پی رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت مزے کی چیز چاٹ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس کی زبان جاتی رہی۔ تو شرابی کا بھی یہی حال ہے۔ مگر دودھ وہ غذا ہے جس میں پانی بھی ہے، جس میں ہر قسم کی انسانی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں۔ اتنی کامل غذا ہے کہ اگر پورے 2 سال بچہ صرف ماں کے دودھ پر پلے، اس کا جسم کا ذرہ ذرہ اس دودھ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اس کا وزن بڑھتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے، اس کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں، اس کے بال بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کے ناخن بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا خون، اس کے گوشت کے ذرے، اس کا جگر، اس کا دماغ، ہر چیز جو انسانی وجود میں خدا تعالیٰ نے عناصر کے طور پر شامل فرمائی ہے، وہ سب بچہ دودھ سے لیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ کامل نبی آ گیا ہے جس کے بعد دوسری کسی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انسانی ترقی کی، انسان کو جتنی توانائی کی ضرورت ہے، وہ تمام تر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو نصیب ہوگی۔ بس یہ وہی پیغام ہے سراج منیرہ والا جو خدا تعالیٰ کی قدرت میں سورج کے ظاہری مظہر کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سورج کا ظاہری مظہر یہ ہے، یعنی سورج کا جو اثر ظاہری طور پر دنیا میں دکھائی دیتا ہے، جلوہ اس کا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی روشنی سے ساری زندگی کو توانائی ملتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری روحانی توانائی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ بس یہ وہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں جتنا چاہیں ان سے کاٹنے کی کوشش کریں، ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ کر دیں، قیمہ بنا دیں، محمد رسول اللہ سے ہمیں جدا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔